اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب رات کی نماز 2 رکعت ہے اور وتر رات کے آخری حصے میں 1 رکعت ہے۔ حدیث نمبر 1748، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رات کی نماز کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب خیال ہو کہ صبح ہو چلی تو 1 رکعت پڑھ لے کہ طاق کر دے گی ساری نماز جو اس نے پڑھی۔ حدیث نمبر 1749، اردو ترجمہ۔ سالم اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رات کی نماز کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھ، پھر جب صبح سے ڈرے تو 1 رکعت وتر ادا کر۔ حدیث نمبر 1750، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز کس طرح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب تجھے صبح کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ کر اس کو طاق بنا لو۔ حدیث نمبر 1751، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور میں اس کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز کیوں کر ہے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت، پھر جب تجھے ڈر ہو صبح کا تو 1 رکعت پڑھ لے اور آخر نماز کے وتر ادا کر۔ پھر پوچھا 1 سال بعد، اور میں حضرت کے پاس اسی طرح تھا، یعنی دونوں کے بیچ میں اسی شخص نے یا کسی نے، پھر بھی آپ نے اسی کے مثل فرمایا۔ حدیث نمبر 1752، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پھر اسی طرح حدیث روایت کی۔ اس حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ اس آدمی نے پھر سال کے بعد پوچھا۔ حدیث نمبر 1753، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر صبح کے آگے پڑھ لیا کرو۔ حدیث نمبر 1754، اردو ترجمہ۔ نافع نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو رات کو نماز پڑھے تو وتر کو سب سے آخر میں ادا کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 1755، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ حدیث نمبر 1756، اردو ترجمہ۔ ابن عمر تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی رات کو نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ صبح سے پہلے اپنی نماز کے آخر کو طاق بنا لو، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے۔ حدیث نمبر 1757، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر 1 رکعت ہے آخر رات میں۔ حدیث نمبر 1758، اردو ترجمہ۔ ابو مجلس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ وتر سے مراد رات کے آخر میں 1 رکعت ہے۔ حدیث نمبر 1759، اردو ترجمہ۔ ابی مجلس نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وتر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ 1 رکعت ہے آخر شب میں، اور پوچھا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے تو انہوں نے کہا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے وہ 1 رکعت ہے آخری شب میں۔ حدیث نمبر 1760، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور آپ مسجد میں تھے، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی رات کی نماز کو کیوں کر طاق کروں؟ آپ نے فرمایا جو نماز پڑھے 2 رکعت پڑھتا رہے، پھر جب صبح کی علامت پائے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ سب کو طاق کر دے گی۔
حدیث نمبر 1761 اردو ترجمہ۔ انس بن سیرین نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے خبر دیجئے 2 رکعتوں کے بارے میں جو صبح کی نماز سے پہلے ہیں۔ میں ان میں قرات طویل کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے اور وتر 1 رکعت پڑھتے تھے۔ ابن سیرین نے کہا، میں یہ نہیں پوچھتا۔ عبداللہ نے کہا کہ تم موٹے آدمیوں یعنی موٹی عقل والے کی بیچ میں بول اٹھے، مجھے فرصت نہ دی کہ میں تم سے پوری حدیث بیان کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت پڑھتے تھے اور وتر 1 رکعت ادا کرتے تھے، اور 2 رکعت صبح کی فرض نماز سے پہلے ایسے وقت پڑھتے کہ تکبیر آپ کے کان میں ہوتی، یعنی تکبیر کے وقت پڑھتے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو نماز ہوگی نہایت خفیف ہوگی۔ خلف نے اپنی روایت میں ارایت کہا اور نماز کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1762 اردو ترجمہ۔ انس بن سیرین نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور اوپر والی روایت کے مثل بیان کیا، اور اتنا زیادہ کیا کہ وتر 1 رکعت پڑھتے آخر شب میں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ٹھہرو ٹھہرو تم موٹے آدمی ہو۔ حدیث نمبر 1763 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب تجھے معلوم ہو کہ صبح آن پہنچی تو 1 رکعت وتر پڑھ لے۔ پھر ابن عمر سے پوچھا گیا کہ 2 رکعت کے کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتا جائے۔ حدیث نمبر 1764 اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر صبح سے پہلے پڑھو۔ حدیث نمبر 1765 اردو ترجمہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ باب، جو شخص اس بات سے ڈرے کہ رات کے آخر میں وتر نہ پڑھ سکے گا، اس کو اول حصے میں پڑھ لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 1766 اردو ترجمہ۔ جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خوف ہو کہ آخر شب میں نہ اٹھے گا تو اول شب میں عشاء کے بعد وتر پڑھ لے، اور جب کہ آرزو ہو کہ آخر شب میں اٹھے گا تو چاہیے کہ وتر آخری شب میں پڑھے، اس لیے کہ شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے۔ اور ابو معاویہ نے محصورہ کیا، یعنی معنی دونوں کے ایک ہیں۔ حدیث نمبر 1767 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جو کوئی ڈرے کہ آخر رات میں نہ اٹھ سکے گا، پس چاہیے کہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے، اور جس کو رات کو اٹھنے کا یقین ہے وہ آخر میں وتر پڑھے، اس لیے کہ آخر رات کی قرات ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ باب، سب سے افضل نماز لمبی قرات والی ہے۔ حدیث نمبر 1768 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں بہتر وہ نماز ہے جس میں دیر تک کھڑے رہنا ہو۔ حدیث نمبر 1769 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے، فرمایا جس میں دیر تک کھڑا رہنا ہو۔ باب، رات کے اس لمحے کے بارے میں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1770 اردو ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1771 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے وہ اسے دے دیتا ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1746 سے 1748 سے 1771 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔